ایک حدیث تین عقیدے آپ کے کلیئر کر دے گی۔ نمبر 1 عقیدہ علم الغیب، نمبر 2 عقیدہ حاضر و ناظر، اور نمبر 3 عقیدہ استعانت، غیر اللہ سے مدد کے لیے پکارنا۔ ایک حدیث جو بخاری مسلم دونوں میں نے پمفلٹ میں بھی ڈالی ہوئی ہے۔ 70 صحابہ کو نبی علیہ السلام نے بھیجا ایک قبیلے کے ساتھ جو نیو مسلم تھا، ان کی خواہش تھی کہ ہمیں آپ ایسے قاری حضرات دیں جو ہمیں قرآن سکھائیں۔ انہوں نے دھوکے سے ان کو شہید کر دیا۔ ان میں ایک تھے حضرت عاصم بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو آخر میں قتل کیا گیا۔ جب وہ شہید ہونے لگے نا تو انہوں نے اس وقت ایک دعا کی، وہ الفاظ تھے، اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارا پیغام پہنچا دے کہ ہم ان کے دین پر قائم ہیں اور ہم اپنے رب سے مل رہے ہیں اس حال میں کہ ہم اپنے رب سے راضی ہیں اور ہمارا رب ہم سے راضی ہے۔ ہمارے حال کی خبر ہمارے نبی کو کر دینا۔ اور صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، نبی علیہ السلام مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے اور آپ علیہ السلام پہ غم کی کیفیت ہے، اور آپ کہتے ہیں مجھے جبرائیل نے خبر دی ہے کہ تمہارے بھائیوں نے مرتے مرتے یہ دعا کی ہے کہ اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دینا، ہم اپنے رب سے مل رہے ہیں اس حال میں کہ ان کے دین پر قائم ہے، تاکہ ہمارے نبی کو تسلی رہے کہ ہم نے آخری وقت تک حضور کا دین نہیں چھوڑا۔ اتنی بڑی آزمائش میں ایک ایک بندہ ہماری آنکھوں کے سامنے قتل ہوا ہے، اور آخر میں مر رہا ہوں اور میں بھی اپنی جان دے رہا ہوں، لیکن حضور کے دین نہیں ہم نے چھوڑا۔ ہمارے نبی کو ہمارا یہ پیغام پہنچا دیں، اور اس حال میں کہ ہم اپنے رب سے راضی ہیں، اس تکلیف میں بھی۔ اس حدیث سے یہ پتہ چل گیا کہ نبی علیہ السلام جب دنیا میں بھی موجود تھے، اس وقت بھی صحابہ ڈائریکٹ رسول اللہ کو مدد کے لیے پکارتے نہیں تھے، بلکہ کہا اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارا پیغام پہنچا دیں۔ ان کا یہ عقیدہ نہیں تھا علم الغیب والا۔ دوسرا، ان کا یہ عقیدہ بھی نہیں تھا کہ نبی علیہ السلام یہاں موجود ہیں، تو وہ کہہ رہے ہوتے کہ حاضر و ناظر ہیں، جس طرح یہ کہتے ہیں کہ قبر اطہر کے اندر موجود ہے لیکن وہاں بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں ہم سب کو۔ ان کا عقیدہ نہیں تھا کہ مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے اور وہاں بیٹھ کے ہمیں دیکھ رہے ہیں، ورنہ وہ کہتے یا رسول اللہ دیکھ لیں ہم جان دے رہے ہیں، اے اللہ ہمارے نبی کو بتا دینا۔ ان کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ اللہ بتائے گا تو پتہ چلے گا۔ نہ حضور یہاں پہ حاضر و ناظر ہے، نہ علم غیب ہے، اور نہ انہوں نے حضور سے مدد مانگی، مدد بھی اللہ ہی سے مانگی۔ اللہ تعالیٰ توحید کے معاملے میں تو کسی کو اپنے ساتھ برداشت کرنے کے لیے جانتے ہیں، ناٹ ایٹ آل۔ تو یہ حدیث میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ ایک حدیث 3 عقیدے کلیئر کرتی ہے، علم الغیب کا عقیدہ، حاضر و ناظر کا عقیدہ، اور غیر اللہ کو مدد کے لیے پکارنے کا۔ المصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے، سنن الکبری البیہقی کے اندر موجود ہے۔ انہوں نے تو نام بھی ہماری وجہ سے ہی سنے ہوئے، تو کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تک خوارج کی مسجدوں سے حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آوازیں آئیں گی تو ہم ان کی اذانوں کا جواب بھی دیں گے، یہ ہمیں سلام کریں گے، ہم سلام کا جواب بھی دیں گے، ان کے پیچھے نماز بھی پڑھیں گے، اور جب یہ ہمیں کہیں گے ہم اپنے بھائیوں کو قتل کریں تو ہم خوارج سے الگ ہو جائیں گے۔ تو کہنے لگے علامہ صاحب بات یہ ہے کہ جب تک آپ کی مسجد سے حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آواز آ رہی ہے تو ہم نماز تو آپ کے پیچھے پڑھیں گے، کیونکہ عبداللہ بن عمر نے ہمیں یہی سکھایا۔ اگر آپ چاہتے ہیں ہم آپ کی مسجد چھوڑ دیں تو آپ اذان دینا چھوڑ دیں۔ وہ سر پکڑ کے بیٹھ کے یار ان لوگوں کو کیا سمجھائیں؟ سر دیکھیں لوگ کہتے ہیں کیا تبدیلی آئی ہے، آپ نے ایسی تبدیلی بھی دیکھی ہے؟ ابھی تک تو آپ نے یہ دیکھی ہے کہ لوگ کہتے ہیں اس امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، لیکن ہماری دعوت سے یہ تبدیلی آئی ہے کہ امام خود کہتا ہے کہ یار میں گمراہ ہوں، میرے پیچھے تمہاری نماز نہیں ہوتی، خدا کے لیے کسی اور مسجد میں چلے جاؤ، اور مفتی کہتا ہے نہیں سر نماز ہو جائے گی آپ کے پیچھے۔ 180 ڈگری ہے۔ لوگ کہتے ہیں کیا فرق ہے؟ یہ فرق ہے، پہلے لوگ کہتے تھے یہ فرقہ گمراہ، اس کے پیچھے نماز پڑھو گے نگاہ ٹوٹ جائے گا، یہ ہو جائے گا، ہو جائے گا۔ ہم کہتے ہیں ان کے عقائد غلط، یہ گمراہی پہ ہیں، لیکن ہمارے بھائی ہیں، مسلمان بھائی ہیں، ان کے پیچھے نمازیں پڑھیں۔ یہ فرق ہے، 180 ڈگری کا فرق ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے، اور اس کی برکت ظاہر ہو رہی ہے۔ مجھے ایک مسجد سے اس طرح نکالا گیا تو میں نے نماز نہیں وہاں چھوڑی۔ آج اللہ کا شکر ہے کئی لوگ وہاں رفع ذہن سے نماز پڑھتے ہیں، آمین بھی کہتے ہیں، وہی امام ہے، اس کو ہضم ہو رہا ہے۔ لیکن اگر میں اس وقت نکل جاتا، یہ نکلنا ہی نقصان ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں مسجد آپ نے نہیں چھوڑنی۔ میں بار بار کہتا ہوں حضرت عثمان غنی کا فتویٰ قیامت تک کے لیے ہمارے پاس سند ہے، صحیح بخاری 695 نمبر حدیث، کہ لوگوں نے کہا کہ اے امیر المومنین ہمارے امام تو آپ ہیں، اور مسجد پہ فتنوں کے امام کا قبضہ ہے، وہ ہمیں نمازیں پڑھتا ہے، ہمیں گناہ میں مبتلا ہو جانے کا اندیشہ ہے، ہم نماز اس کے پیچھے پڑھ لیں۔ تو سیدنا عثمان نے فرمایا نماز تو مسلمانوں میں ایک نیکی کا کام ہے، نیکی کے کاموں میں ان کا ساتھ دو، برائی میں ان سے لگ۔
یہ حضرت عثمان نے جو فتویٰ دے دیا ہے نا، قیامت تک کے لیے ان لوگوں کا منہ بند کر دیا جو چھوٹی چھوٹی بات پہ کہتے ہیں فلاں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، فلاں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ اس سے بڑا کون فتنہ پرور ہو سکتا تھا جو خلیفہ راشد کے خلاف بغاوت کرنے کے لیے آیا ہو؟ اور امام بخاری نے پھر اس حدیث پہ باب باندھا ہے بدعتی اور باغی کے پیچھے نماز کا حکم۔ نہ صرف حضرت عثمان نے کہا بلکہ امام بخاری نے وہی رزلٹ نکال لی۔ تو سر بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ کو قاتلین عثمان تو نہیں ہے، نہ انہوں نے حضرت عثمان کو کوئی قید کر دیا ہے، ان کے جرائم کی فہرست ان سے کم ہی ہے۔ جب تک کسی شخص کو آپ کافر ڈکلیئر نہیں کرتے اس کے پیچھے نماز بالکل درست پڑھیں۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، انس بن مالک کہتے ہیں میں نے آج تک کوئی ہاتھ ایسا نہیں چھوا جیسا کہ نبی علیہ السلام کا مبارک ہاتھ تھا۔ وہ کہتے ہیں کوئی دنیا کی ریشم اور دباج اس سے زیادہ نرم نہیں تھی جو نبی علیہ السلام کا مبارک ہاتھ تھا۔ ریشم کے ساتھ مثال دی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام جو ہے وہ آپ نے بڑی امیروں والی زندگی گزاری تھی، آپ نے تو مزدوری کی ہے، اس کے باوجود اللہ نے ایک پروٹوکول دیا کہ ہاتھ ان کا بہت نرم تھا۔ اسی بخاری مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ میں نے آج تک کوئی مشک اور عنبر کی خوشبو ایسی نہیں سونگی جو نبی علیہ السلام کے پسینہ مبارک سے اور آپ کے مبارک ہاتھوں سے آتی تھی۔ مسلم شریف میں حدیث ہے، ایک صحابی کہتے ہیں میں چھوٹی عمر کا تھا تو حضور نے ایک دفعہ میرے اپنا ہاتھ مبارک میرے سر پہ پھیرا تو کہتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے ہاتھ مبارک کسی عطر دان سے نکال کے میرے سر پہ پھیرا ہے، اتنا خوشبودار تھا۔ تو آپ علیہ السلام کے پسینے سے خوشبو آتی تھی۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ ام سلیم کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام ایک دفعہ سوئے ہوئے تھے تو آپ کو سوتی ہوئی حالت میں بہت پسینہ آتا تھا، تو ایک کھلے برتن کے وہ لے کے آئیں، ایک کھلا برتن، اور نبی اسلام کے مبارک پسینے کو انہوں نے جمع کیا۔ حضور کی آنکھ کھل گئی، آپ فرمائے یہ کیا؟ ان کا جی اس طرح آپ کا پسینہ انتہائی خوشبودار ہے، ہم اس کو خوشبو کے طور پہ اپنی خوشبو میں ملا کے استعمال کرتے ہیں، اپنی خوشبو میں بھی خوشبو کرنے کے لیے۔ اور مسلم شریف کی ایک حدیث میں ہے کہ ایک عورت آئی کہ میری بچی کی شادی ہے تو میں آپ کا پسینہ لینے کے لیے آئی، ٹھیک ہے، خوشبو کے طور پہ۔ اچھا، وہ بخاری مسلم کی اس حدیث میں ام سلیم نے جب یہ جواب دیا تو حضور نے فرمایا تم نے اچھا کام کیا، یعنی آپ نے اس کی تعریف کی، پسینہ مبارک آپ کی تو ہر چیز ہی جناب کمال ہے، تو کس بات کا ذکر کیا جائے؟ میں گھنٹوں اس پہ فی الودی کئی احادیث بیان کر سکتا ہوں آپ کے تبرکات کے اوپر۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام فجر کے بعد سخت سردیوں میں بھی جب نکلتے تو مدینے کے لوگوں نے اپنے غلام باہر کھڑے کیے ہوتے برتن اٹھا کے، آپ علیہ السلام ایک ایک برتن میں اپنا ہاتھ ڈالتے جاتے تھے برکت کے لیے۔ بخاری مسلم میں کتنی حدیثیں ہیں کہ نبی علیہ السلام وضو کر کے جب فارغ ہوتے تھے تو صحابہ کرام آپ کے وضو کا پانی اپنے چہرے پہ ملتے تھے، وہ ایک تشت میں آپ کو وضو کروایا جاتا تھا نا ایک برتن کے اندر، اس سے، اور جس کو نہیں ملتا تھا وہ دوسرے سے لے کے مال لیتا تھا برکت کے لیے۔ ظاہر ہے وہ تو برکت ہی ہے۔ یہ تو چھوڑ دیں تھوک مبارک کی کیا برکت ہے۔ بخاری مسلم دونوں میں حضرت علی کو اشوب چشم تھا غزوہ خیبر کے موقع پر، حضور نے جب بلایا تو ان کی تو آنکھیں بھی نہیں کھل رہی تھی، آپ نے مبارک لعاب لگایا تو شفا ہوگی۔ اشوب چشم ایک وائرل ڈیزیز ہے سر، میں اس کو بھگت رہا ہوں، 2016 میں ہوئی تھی، آج 2020 ہو گئے، میری آنکھیں دوبارہ ریکور نہیں اس طرح ہو سکی، تو ایک لمحے میں جناب اشوب چشم ختم ہو جائے، کیا ہی بات ہے۔ پھر آپ نے مبارک ہاتھوں سے زیرہ باندھ کے تو خیبر کے لیے روانہ کیا، آپ کی مبارک تھوک کی برکت۔ اس طرح بخاری مسلم میں کئی حدیث ہیں کہ آپ نے اپنا نواب دہن کسی کنویں میں ڈالا ہے، پانی اوپر آ گیا، کھانے میں ڈالا ہے، کھانا 10 بندوں کا تھا 300 بندوں نے کھا لیا ہے اور اترے گا اتنا ہے، کام ہی نہیں ہو رہا، تھوک مبارک کی برکت، ہاتھ مبارک کی برکت۔ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر سارے لوگوں سے پانی تھوڑا تھوڑا جمع کر کے ایک کٹورا جمع ہوا، نبی علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اس میں رکھا، اس میں سے پانی کے چشمے نکلے، 1500 صحابہ نے، جابر بن عبداللہ کہتے ہیں، وضو کیا، پانی پیا، جانوروں کو پلا لیا اور اپنے مشکیزیں بھی بھر لی۔ وہ تابعی کہتے ہیں کہ وہ پانی کتنا تھا؟ انہوں نے کہا وہ دیکھنے کو تو ایک کٹورا تھا لیکن حضور کی انگلیوں سے جو چشمے نکل رہے تھے نا، وہ پانی اتنا زیادہ تھا کہ 1,00,000 بھی ہم ہوتے نا، وہ پانی 1,00,000 کو بھی کفایت کرتا تھا۔ تو آپ کے مبارک ہاتھوں کی برکت تھی۔ صحیح بخاری میں آتا ہے ایک صحابی کی پنڈلی ٹوٹ گئی، نبی علیہ السلام فرمایا ٹانگ سیدھی کر، اپنا ہاتھ پھیرا، وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم اس طرح ہوگی کبھی ٹوٹی نہیں تھی،
حالانکہ سر پنڈلی ٹوٹ جائے نا، اس کا کیورنگ پیریڈ 6 سے 8 ہفتے ہے اور سالوں اس کی احتیاط چلتی ہے، آپ دوبارہ نہیں وہ باندھ سکتے. اور صحابی کہتے ہیں مجھے یاد بھی نہیں ٹوٹی تھی. معجزہ. بخاری مسلم میں آتا ہے کہ ایک شخص نے جمعے کے خطبے کے دوران کہا یا رسول اللہ مویشی علاقوں کے دعا کریں بارش کے لیے. دعا کی، اسی ٹائم بارش شروع ہوئی، اگلے جمعے تک جاری رہی. اگلے جمعے وہی بندہ کھڑا ہو گیا کہ ہمارے گھر جو ہیں وہ اب پانی ان میں ٹپکنے لگا. آپ بس یہ دعا کریں کہ زمینوں پہ سائڈ پہ ہو، گھروں پہ نہ ہو. تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، آپ نے انگلی سے بادلوں کو اشارے کیے. سر اب جن صحابہ نے یہ منظر دیکھا ہوا تھا، صحیح بخاری میں آتا ہے ابن مسعود کہتے ہیں ہم حضور کے ساتھ کھانا کھاتے تھے، ہم اس کھانے کے نوالوں میں سے تسبیح کی آواز سنتے تھے. یہ تو برکات آپ کی تھی. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں مسلم شریف میں حدیث ہے کہ ایک سفر کے دوران حضور نے مجھے کہا 2 درختوں کو کہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں مل جاؤ، میں نے رفع حاجت کرنی ہے. وہ جڑوں سمیت اکھڑ کے اکٹھے ہوئے. کہتے ہیں میں نے حضور کو پانی دیا، آپ سنجا کر کے فارغ ہوئے، آپ نے یوں انگلی سے اشارہ کیا، واپس اپنی جگہ پہ چلے گئے. یہ چیز صحابہ کرام کے ایمان کو بڑے اوپر کے لیول پہ لے جاتی تھی. اور یہ تو نبی الاسلام کے ڈائریکٹ تبرکات ہیں. آپ کے بال مبارک جو آپ سے ٹوٹ کے الگ ہو چکی ہے، ان کی برکات بھی آپ سنیں. صحیح بخاری میں آتا ہے کہ ام سلمہ نے حضور کے چند بال نکالے ایک ڈبیا میں سے. صحابہ ملاقات کے لیے گئے ام المومنین سے، ان کا یہ حضور کے بال ہیں اور جب بھی کوئی بیمار ہوتا ہے تو محلے میں سے مجھے پانی کا برتن بھیج دیتا ہے، ہم اس میں گھول کے دیتے ہیں، شفا ہو جاتی ہے. حضور کی وفات کے بعد. اور بال مبارک تو پھر بھی جسم کا حصہ ہے، کرتا مبارک تو جسم کا حصہ بھی نہیں ہے، یہ تو الگ سے ایک چیز ہے نا. صحیح مسلم میں ہے کہ سروانی تیالسی جبہ اسما بنت ابی بکر نے حضرت عائشہ کی بڑی بہن نے نکالا اور کہا یہ رسول اللہ کا کرتا ہے جس کے اوپر یہاں پہ گوٹ بھی لگی ہوئی تھی، کالے کلر کا تھا. بائی چانس آج میں نے بھی کالا کپڑے پہنے، یہ سنت ہے. تو وہ کہتی ہیں کہ حضرت عائشہ کی وفات کے وقت میں نے اپنی بہن سے یہ کرتا لے لیا اور حضور اسے پہنتے تھے اور ہم اس کا دھون مریضوں کو شفا کے لیے دیتے. یہ ساری آپ کی برکات ہے. آپ علیہ السلام ایز اے اسپیشیز انسان ضرور تھے، مرتبے میں اور کوالٹیز میں کوئی انسان ان کے برابر نہیں تھا. بخاری مسلم میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام پیٹھ کے پیچھے بھی دیکھ لیتے تھے. آپ نے فرمایا، بخاری مسلم کے الفاظ ہے کہ اپنی صفیں سیدھی رکھا کرو اور نماز خشوع خضوع سے پڑھا کرو. اللہ کی قسم میں اپنے پیٹھ کے پیچھے سے بھی تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہوں. یعنی حضور علیہ السلام کو پیچھے بھی نظر آتا تھا آنکھ کے بغیر. یہ معجزہ ہے. یہ اللہ نے آپ کی اسپیشل پروٹیکشن کی ہوئی تھی. آپ پہ وہ پیچھے سے بھی حملہ نہیں کر سکتا تھا. آپ ہر طرف 360 ڈگری کا آپ کو ویژن ہر وقت نظر آتا تھا. یہ آپ کا معجزہ تھا. بخاری مسلم میں الفاظ ہیں، وہ کسوف کی نماز آپ نے پڑھائی سورج گرہن کی. آج بھی میرا لگا ہوا تھا یہ 1-2 دن چلنا ہے. تو کسوف کی نماز پڑھائی تو آپ نے نماز کے دوران کچھ قدم آگے کیے، پھر یوں ہاتھ بڑھایا، پھر واپس کھینچ لیا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آج آپ کو ایک عمل ایسا کرتے دیکھیں جو پہلے نہیں کرتے. آپ فرمایا کہ میں نے جب نگاہ اٹھائی تو میں نے جنت دیکھ لی. جنت 7 آسمانوں کے اوپر، اور اس میں میں نے انگوروں کا ایک گوشہ دیکھا. میں نے ارادہ کیا تمہارے لیے توڑ لوں، پھر تم کھاتے ہی رہتے، کیونکہ جنت کو فنا نہیں ہے. وہ اگر گوشہ نیچے آ جاتا نا اسی بھی کھا رہے ہوتے. جی جنت کو موت نہیں ہے. جنت میں آپ جب کھائیں گے، کھا کے فارغ ہوں گے، پھر وہاں ایک گوشہ اور لگ جائے گا. جنت کو چھوڑ دیں. بخاری مسلم میں آتا ہے حضرت ابو ہریرہ کو حضور نے وہ ایک تھیلی میں کھجوریں دی تھی، پوری زندگی کھاتے رہتے تھے. وہ ایک دفعہ ان سے پھر الٹ گئی تو اس کے بعد وہ ہوا، جب تک وہ کھاتے رہے. ٹھیک ہے. تو آپ علیہ السلام آپ دیکھیں کہ نگاہ کہاں پہنچی ہے؟ جنت میں. ہاتھ بھی پہنچ رہے ہیں. یہ جو لوگ بعض اوقات گستاخی کرتے ہوئے کہتے ہیں نبی کے بھی 2 ہاتھ ہمارے بھی 2 ہاتھ، اس طریقے سے کبھی بھی کسی صحابی نے توحید نہیں بیان کی ہے. یہ نان سینس اپروچ ہے. آپ ایک بات طریقے سے بیان کریں جو حدیث میں آئی ہے کہ میں بھی ایک انسان ہوں، اللہ کا قاصد قریب ہے، میرے پاس آئے موت کا فرشتہ اور میں بھی چلا جاؤں، جو غدیر خم کے شروع میں آتی ہے.